سورہ رعد کا آغاز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 13 ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ رعد کے لفظی معنی ہوتے ہیں کڑک۔ جب بادل گرجتے ہیں اور جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی عربی میں رعد کہتے ہیں۔ یہ سورہ رعد مکی ہے کہ مدنی، اس میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ سورت مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 2 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری سورت مکی ہے۔ لا یزال الذین کفروا اور یقول الذین کفروا لست مرسلا، ان کا یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، باقی پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے اور یہی مشہور ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ دوسرے قول کے مطابق چونکہ یہ سورت مدنی ہے تو ان کے نزدیک نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 855 کلمات ہیں، 855 کلمات ہیں، 3506 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا حق ہے، یعنی یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ حق ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے خود بنایا۔ اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے دلائل اور اپنی قدرت کے عجائب بیان فرمائے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو۔ بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوگا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقت میں کوئی ستون پلر ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا۔ اس پر معنی یہ ہوں گے ستون ہیں تو صحیح مگر تمہارے دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور اسی پر جمہور مفسرین ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کیا جیسا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، یعنی حقیقتاً آسمانوں کے ستون نہیں ہیں، بغیر ستون کی آسمان کھڑے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا لفظی جو معنی ہے وہ یہاں نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ استوا کا معنی ایک ہوتا ہے برابر ہو جانا، بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، کھڑے ہونے بیٹھنے سے پاک ہے، وہ سمت و ڈائریکشن جہتوں سے پاک ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استوا کا ترجمہ نہیں کیا، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے جس کے ہم معنی نہیں جانتے، جیسے الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، ہم کوئی ترجمہ نہیں کرتے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج و چاند کو مسخر کیا، یعنی سورج و چاند لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور پوری دنیا کی مصلحت ان سے وابستہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ گردش کرتے ہیں۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے، یعنی سورج و چاند یہ ایک مقررہ وقت تک چلیں گے، اور اس سے مراد ہے فنائے دنیا کے وقت تک۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو سورج و چاند کو بھی فنا ہے، اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے، یعنی قیامت آئے گی اور جب پہلی سور پھونکی جائے گی، جہاں ساری دنیا فنا ہوگی، سورج و چاند بھی فنا ہو جائیں گے۔ لیکن لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک، اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لِأَجَلٍ مُّسَمَّى سے ان کے درجات اور منازل مراد ہیں، یعنی وہ اپنے منازل اور درجات میں ایک انتہا تک گردش کرتے ہیں جس سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک مدار میں ایک سسٹم کے تحت گھوم رہے ہیں۔ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے لیے سیر خاص، جہت خاص کی طرف، سرعت اور بطوع حرکت کی مقدار خاص سے مقرر فرمائی ہے، یعنی سورج و چاند کے لیے ایک نظام مقرر ہے کہ انہیں کہاں چلنا ہے، کتنا چلنا ہے، ان کی سپیڈ کتنی ہوگی، ان کا گردش کا دائرہ کتنا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اور دونوں تفسیروں کو دیکھا جائے تو دونوں ہی باتیں حق ہیں کہ سورج و چاند کے چلنے کا ایک نظام ہے، اور یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک قیامت واقع نہ ہو جائے۔ جب سور پھونکی جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، سارا نظام اللہ چلاتا ہے۔ یفصل الآیات، مفصل نشانیاں بتاتا ہے، اپنی وحدانیت کی نشانیاں، اپنی قدرت کے کمال کی نشانیاں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو، یعنی یہ نشانی اس لیے دکھائی جاتی ہیں، اس لیے بیان ہوتی ہیں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو کہ ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے حضور پھر اٹھنا ہے، اور کل بروز قیامت رب کو جواب دینا ہے۔ تم جان لو کہ جو انسان کو عدم کے بعد وجود دینے پر قادر ہے، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود دیا، پیدا کیا، وہ اس کو موت کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں، لنگر سے مراد ہے مضبوط پہاڑ۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا سیاہ و سفید، کوئی پھل کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔
کوئی بری ہے، کوئی بستانی ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی تر ہے، کوئی خشک ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے قسمیں پیدا فرمائی۔ یغشی اللیل النہار، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین جو صانع ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے وجود پر رہنمائی کرنے والی ہیں یہ ساری چیزیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، ٹکڑے ہیں، اور ہیں پاس پاس، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی قابل زراعت ہے، کوئی ناقابل زراعت ہے، کوئی پتھریلا ہے، کوئی ریتیلا ہے۔ پوری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں زمین میں آپ سفر کریں تو میدانی علاقہ آتا ہے، زمین زرخیز و شاداب ہوتی ہے، پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ایسی زمینیں بھی ہیں جہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے قطعے آپس میں ملا دیے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں آناب کے، آناب انگوروں کو کہتے ہیں۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے باغات، مختلف قسم کی فصلیں، مختلف قسم کے کھیت، پودے، بیل، درخت، پھل پھول اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتی، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ، یعنی کھجور کے بعض درخت وہ ہیں جن کی جڑیں ایک ہیں، ان جڑ سے 2 پودے یا 3 پودے نکلے ہیں، اور بعض کھجور کے درخت وہ ہیں جن کے تنے سب کے الگ الگ ہیں۔ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، بیلوں کو دیکھیں، فصلوں کو دیکھیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، اناج، پھل، میوے مختلف ذائقے کے، مختلف اللہ تعالیٰ نے ان میں توانائیاں پیدا کی، ان کے رنگ مختلف پیدا کیے۔ یسقى بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں۔ ایک پھل بڑا خوبصورت پھل ہے، اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے، دوسرے پھل کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں بنی آدم کے قلوب کی ایک تمثیل ہے، لوگوں کے دلوں کی ایک مثال بیان کی گئی کہ جس طرح زمین ایک تھی، اس کے مختلف قطعات ہوئے، کوئی نرم، کوئی زمین کا حصہ سخت، کوئی ریگستانی زمین، کوئی زمین میدانی، کوئی زرخیز و شاداب زمین، کوئی بنجر زمین۔ پھر زمینوں پر آسمان سے ایک ہی پانی برسا،
پانی ایک ہے، اس سے مختلف قسم کے پھل پھول، بیل بوٹے، اچھے برے پیدا ہوئے۔ اسی طرح آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے، ان پر آسمان سے ہدایت اتری، اس سے بعض دل نرم ہوئے، ان میں خشوع و خضوع پیدا ہوا، اور بعض سخت ہو گئے، وہ لہو و لغو میں مبتلا ہوئے۔ تو جس طرح زمین کے قطعات اپنے پھول پھل میں مختلف ہیں، اسی طرح انسانی دل اپنے آثار میں، انوار میں، اسرار میں مختلف ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ تعجب کریں کافروں کی تکذیب کرنے سے، یا آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود وہ آپ کو نبی نہیں مانتے اور آپ کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، تو اچھمبا تو ان کے اس کہنے کا ہے، یعنی ان کا یہ قول بہت تعجب انگیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ کافروں نے یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے، مر کر مٹی میں مل جائیں گے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم دوبارہ اٹھیں گے ایک نئی پیدائش میں؟ اور انہوں نے کچھ نہ سمجھا کہ جس نے ابتداءً بغیر مثال کے پیدا کر دیا، ہمارا وجود بھی نہیں تھا اور نہ ہماری کوئی مثال، ہمارا کوئی نمونہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے ہمیں وجود دیا، بغیر مثال کے ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے قیامت کے دن، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، یعنی یہ مشرکین مکہ یہ جلدی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب بھیجیں، جلدی عذاب لے کر آئیں، اور یہ جلدی کرنا بطریق تمسخر تھا، یعنی مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ اور رحمت سے مراد سلامتی اور عافیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے، مہلت دی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہلت ختم ہو اور اس سے پہلے عذاب آ جائے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، اور ان سے پہلوں کی سزائیں ہو چکیں کہ ان لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور عذاب کا مذاق اڑایا۔ ان کا حال دیکھ کر ان کافروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے۔ یہاں ایک طرح کی معافی سے مراد یہ ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا اور انہیں مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب سخت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے تو اس کا عذاب شدید ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ،
ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کافروں کا یہ کہنا بہت زیادہ بے ایمانی کا قول تھا۔ جتنی نشانیاں نازل ہو چکی تھیں اور معجزات دکھائے جا چکے تھے، سب کو انہوں نے کل عدم قرار دے دیا، یعنی کہہ دیا کہ کوئی نشانی آئی نہیں ہے۔ یہ انتہا درجے کی نا انصافی اور حق کی دشمنی ہے۔ جب حجت قائم ہو چکے اور ناقابل انکار براہین پیش کر دیے جائیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے دلائل سے مدعا دعویٰ ثابت کر دیا جائے جس کے جواب سے مخالفین کے تمام اہل علم اور اہل ہنر عاجز آ جائیں، حیران ہو جائیں، اور انہیں ہونٹ ہلانے اور زبان کھولنے کی جرت نہ رہے، ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اور ایسے واضح معجزات دیکھنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی سورج چڑھا ہوا ہو، دن روشن ہو اور وہ دن کا انکار کرے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ حقیقت میں یہ حق کو پہچان کر اس سے فرار اختیار کرنا ہے۔ جب کسی دعوے پر مضبوط دلیل قائم ہو جائے، پھر اس پر دوبارہ دلیل قائم کرنی ضروری نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں دلیل کو طلب کرنا یہ بغض و عناد ہے، جب تک کہ وہ اس دلیل کو رد نہ کریں۔ تو کافروں کے سامنے جو دلائل دیے گئے، کافر ان میں سے کسی دلیل کو رد نہ کر سکے، تو اب دوسری دلیل کو طلب کرنا واقعی انتہا درجے کی نادانی ہے۔ اگر ہر شخص کہے کہ جو میں دلیل مانگتا ہوں وہ دلیل پیش کی جائے، تو پھر تو نشانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انبیاء کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں جن سے ہر شخص انبیاء کے سچے ہونے کا اور نبی ہونے کا یقین کر سکے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معجزات اسی قبیل سے ہوتے ہیں جس میں ان کی امت اور ان کے عہد کے لوگ زیادہ مشق اور مہارت رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اس زمانے کے لوگ جادو میں بڑے ماہر کامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا ہوا جس نے جادو کو باطل کر دیا اور جادوگروں کو یقین دلا دیا کہ جو کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ ربانی نشان ہے، جادو سے اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل سائنس انتہائی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماریوں کی شفا اور مردوں کو زندہ کرنے کا وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے طب کے ماہر عاجز ہو گئے، اور وہ اس یقین پر مجبور تھے کہ یہ کام طب سے ناممکن ہے۔ ضرور یہ قدرت الہی کا زبردست نشان ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب کی فصاحت و بلاغت اوج کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ لوگ خوش بیانی میں پورے عالم پر فائق تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا گیا جس نے انہیں عاجز اور حیران کر دیا، اور ان کے بڑے سے بڑے لوگ اور ان کے اہل کمال کی جماعتیں قرآن پاک کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی عبارت پیش کرنے سے بھی عاجز اور قاصر رہیں۔ قرآن پاک کے اس کمال نے ثابت کر دیا کہ بے شک یہ ربانی عظیم نشان ہے، اور اس کا مثل بنا کر لانا بشری قوت کے امکان میں نہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں معجزات پیش فرمائے جنہوں نے ہر طبقے کے انسانوں کو آپ کے سچے نبی ہونے کا یقین دلا دیا۔ ان سارے معجزات کے ہوتے ہوئے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ یہ کس قدر عناد ہے
اور حق سے منہ موڑنا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ انما انت منذر، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور آپ ہر قوم کو ہدایت دینے والے ہیں۔ یعنی آپ اپنی نبوت کے دلائل پیش کرنے اور ایسے معجزات دکھانے کے بعد کہ جن معجزات سے آپ کی رسالت لوگوں پر ثابت ہو جائے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا اور اللہ کا خوف لوگوں کو دلانا۔ ہر شخص کی طلب کردہ جدا جدا نشانیاں پیش کرنا آپ پر ضروری نہیں۔ جس طرح پہلے جو ہادی آئے انبیاء علیہ السلام، ان کا بھی طریقہ رہا، وہی آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے دلائل پیش کر دیے، معجزات دکھا دیے، جس سے اس بات کا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ کا خوف دلایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نشانی مانگی وہ کیوں لے کر نہ آئے؟ تو ہر ایک کی طلب کردہ نشانی دکھانا آپ پر لازم نہیں۔ سورہ رعد کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔